الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا کا بے پایا کرم ہے جس نے ایک بار پھر ماہ سیام ہمیں عطا فرمایا۔ یقیناً ماہ سیام کی آمد ہے، چند دن کے بعد وہ بابرکت مہمان جس کا پورا سال ہم انتظار کرتے ہیں وہ تشریف لا رہا ہے۔ اگرچہ بعض طبیعتوں پہ یہ گراں بھی گزرتا ہے کہ بھوکا رہنا پڑے گا، مگر جنہوں نے اس حلاوت کو پا لیا کہ بھوکا رہنے میں لطف کتنا ہے، مزہ کتنا ہے، وہ تو رجب کے بھی روزے رکھتے ہیں، شعبان کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ یقین جانیے کہ روزوں کے حوالے سے جب میں یہ پڑھ رہا تھا، یزید رکاشی ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ آخری وقت تھا، رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کس وجہ سے رو رہے؟ یہ آخری وقت ہے، بعض اوقات بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا نہیں بخشے گا۔ کبھی بندہ روتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایسا گناہ سامنے آ گیا کیا بنے گا۔ امام احمد بن حنبل جیسی ہستی کے بارے میں یہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ پتہ نہیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گا یا پتہ نہیں آخر پہ ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ اب اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے عجیب عجیب معاملات ہیں، مگر یزید رکاشی رو رہے ہیں۔ بہت سارے اولیاء اللہ ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ فرماتے رو اس لیے رہا ہوں، اب میں جب قبر میں چلا جاؤں گا نہ سحری کھاؤں گا نہ افطاری کروں گا، مجھے نہ سحری نصیب ہوگی نہ افطاری نصیب ہوگی۔ یہ نعمتیں تو صرف دنیا میں نصیب ہونی تھی اور جو کہ ہم نے غفلت میں وقت گزارا۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ، آپ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ نے 40 سال تک مسلسل روزے رکھے۔ 40 سال تک کیسے روزے رکھے کہ ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا۔ روزانہ 40 سال تک مسلسل روزے۔ ماہ سیام تو 1 مہینہ ہے نا، لیکن آپ پوری زندگی روزے رکھتے رہے سوائے عیدوں کے۔ جو عید اس میں روزہ منع ہے، آقا کریم علیہ السلام نے منع کیا۔ اس کے علاوہ جتنے دن تھے وہ روزہ رکھتے، دکان پہ جاتے، گھر والوں کو کہتے کہ میرا کھانا تیار کر دو۔ سحری کے لیے رات کا بچا ہوا کھانا اٹھ کے کھا لیتے، نماز تہجد پڑھتے، باقی گھر والے سوئے ہوتے، جو بچی ہوئی رات کی روٹی ہوتی وہ کھا کے اپنے سحری مکمل کرتے اور نماز تہجد پڑھتے، پھر فجر پڑھتے۔ جب جانے لگتے گھر والوں کو کہتے کہ دکان پہ جا رہا ہوں، کھانا تو تیار کر دیں، میں نے جو دوپہر کا کھانا کھانا ہے۔ اب وہ دوپہر کا کھانا ساتھ لے کے جاتے، حالانکہ انہوں نے دوپہر کو کھانا نہیں ہے، اس لیے لے کے جاتے تاکہ گھر والوں کو یہ خبر نہ ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ گھر والوں کو یہی پتا ہو کہ یہ دوپہر کو جا کے وہاں دکان پہ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کھانا لے جاتے، کسی مسکین کو محتاج کو دے دیتے، واپس گھر آ کے مغرب کے بعد جیسے گھر آتے پھر آ کے کھانا جو گھر میں پکا ہوتا وہ کھاتے، پانی سے افطار کر لیتے، کسی کو خبر نہ ہونے دیتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیکیاں اکٹھی کی ہیں۔ ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں تو بہانے سے بتا دیتے ہیں کہ رات میری اتنے بجے آنکھ کھلی، پھر میں نے 2 نفل پڑھے، ویسے میں 12 پڑھتا ہوں لیکن رات میری تھکاوٹ تھی میں 2 پڑھ سکا، زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ اب دیکھیں یہ ہم بہانے سے بتا دیتے ہیں، مگر حضرت داؤد طائی پہ قربان جائیے، ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگ ہیں، 40 سال تک مسلسل روزے رکھتے ہیں، گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ پھر آخری وقت جب تھا، اس وقت لوگوں نے اصرار کیا کہ حضور روزوں کا آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ شہر میں کسی نے بھی ان کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ جب یہ باتیں چلیں تو یہ معاملہ یہ سب کے سامنے آیا کہ دوپہر کے وقت ہم نے کبھی زندگی بھر انہیں دکان پہ کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ جب یہ باتیں مشہور ہوئیں تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ 40 سال سے کھانا گھر سے لے کے جاتا ہوں، گھر والوں کو بھی میں نے نہیں بتایا۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ یہ اتنی عبادت کرنے والے تھے، اتنا ذکر کرنے والے تھے کہ ایک دن
مریدین وہاں پہ حاضر ہوئے. مریدین نے دیکھا کہ گھڑا دھوپ میں پڑا ہے, اور گرمیوں میں بھی آپ کو پتا کہ پیاس تو لگتی ہے, لیکن گھڑے کو ہم چھاؤں میں رکھتے ہیں یا ٹھنڈی جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ ہوا جو ہے لگے اور پانی مزید ٹھنڈا ہو جائے. مگر گھڑا کہاں پڑا ہے؟ گھڑا پڑا ہے دھوپ کے اندر. لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو دھوپ آ گئی, گھڑا دھوپ میں پڑا ہے. کہنے لگے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنی ذات کے لیے میں اٹھوں اور گھڑا اٹھا کے چھاؤں میں رکھوں, اس لیے کہ جب میں گھڑا اٹھانے کے لیے جاؤں گا تو کوئی اور کام یاد آ جائے گا. اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میرا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزرے. یہ وہ لوگ تھے. حضرت سری سکتی علیہ رحمہ, ان کے بارے میں میں نے پڑھا. یقین کریں ایمان تازہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں تقویٰ کا نور لیے ہوئے تھے. اتنے روزے رکھتے. ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے لیے وہ پانی ٹھنڈا کرتے تھے, اور اس وقت فریجیں تو تھی نہیں, برف بھی نہیں ہوا کرتی تھی. برف ان علاقوں میں ہوتی تھی جہاں برف باری ہوتی, وہاں سے پھر لوگ اونٹوں کے ذریعے یا جو بھی اس وقت کی کنوینس ہوتی, جیسے گھوڑے ہیں, اونٹ ہے, خچر ہیں, ان کے ذریعے برف دوسرے علاقوں میں پہنچاتے تھے. وہ قدرتی برف ہوتی تھی, اور فریج وغیرہ کا سسٹم تو ہوتا نہیں تھا. تو کیفیت یہ ہے کہ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے, اونچی جگہ پہ انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوتی تھی سائے میں, وہاں پہ کچے برتن میں پانی ڈال کے رکھ دیتے, اور اس کے بعد جب وہ ہوا کی کراسنگ ہوتی, بار بار ہوا اس سے ٹکراتی, تو وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا. تو حضرت سری سکتی علیہ رحمہ, آپ نے آپ خورا پانی کا بھر کے رکھا ہوا تھا کہ افطاری کے وقت میں ٹھنڈے پانی سے وہ افطاری کروں گا. اب آپ خورا پڑا ہے اور آپ کو عبادت کرتے کرتے اونگ آ گئی. بندہ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے نیند غالب آ جاتی ہے تو غنودگی میں چلا جاتا ہے. تو آپ پہ بھی جب نیند غالب آئی تو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے سامنے جنت کا منظر کر دیا. اب جب جنت کا منظر کیا, جنت میں حوریں بھی تھی. اب حوروں کو بھی دیکھا تو ایک ایک کر کے حور آپ کے سامنے سے گزر جاتی. آپ پوچھتے ہیں کہ تو کس کے لیے؟ وہ کہتی میں فلاں اللہ کے ولی کے لیے ہوں. دوسری حور گزرتی, کہتے میں فلاں اللہ کے ولی کے لیے. آخر ایک حور گزری تو آپ نے پوچھا تو کس کے لیے پیدا کی گئی؟ وہ کہتی میں اس کے لیے جو آپ خورے میں ٹھنڈا پانی نہ رکھے. آپ نے فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے نا, میرے آپ خورے کو گرا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں یہ خواب نہیں دیکھ رہا, سچ سچ دیکھ رہا ہوں. اتنے میں آپ خورا گرنے کی آواز آئی, آپ کی آنکھ کھلی, دیکھا آپ خورا نیچے گر کے ٹوٹ گیا, اس کا پانی بھی بہہ گیا. پھر اس دن سے حضرت سری ستی رحمت اللہ علیہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں زندگی بھر کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں, اور ہمیشہ گرم پانی پیتے اور اہتمام کرتے گرم پانی کا کہ بھئی میں نے ٹھنڈا نہیں پینا. ٹھنڈے میں لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے, لیکن گرم پانی حقیقت میں بندے کی طبیعت کے لیے, صحت کے لیے بھی بہتر ہے. اگرچہ اس میں لطف نہیں ہے, مزہ نہیں ہے. مزہ تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گرمیوں میں اگر روزے ہیں, سردیوں میں ہے تو پھر بندہ چاہے گا کہ گرم گرم پانی ملے, وہ ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ جتنے اکابرین ہیں ان کے روزوں کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو ایک عجیب سی چاشنی اور لطف محسوس ہوگا کہ یار یہ حقیقی روزے رکھنے والے یہ لوگ تھے, اور روزوں کے حوالے سے کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے. سوکھے ہوئے ٹکڑے وہی رکھتے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, آپ زاروں قطار رویا کرتے تھے, کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. پھر بہت سارے بزرگ مل کے آتے, انہیں کہتے کہ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کچھ تو کھا لو. بعض تو ایسے تھے مسلسل روزہ رکھتے, ادھر روزہ افطار کیا اور اگلا جس کو ہم طے کے روزے کہتے ہیں وہ رکھنا شروع کر دیتے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صحابی تھے, انہوں نے آپس میں ارادہ کر لیا. ایک صحابی کہنے لگا بس میں تو شادی نہیں کروں گا تاکہ ساری زندگی عبادت کرتا رہوں. ایک صحابی کہنے لگے کہ میں تو ہمیشہ روزے سے رہوں گا, میں تو افطاری کروں گا ہی نہیں, مسلسل روزے رکھوں گا, پانی سے افطار کر لیا کروں گا, مختصر سا کھانا کھایا کروں گا, پھر اگلا روزہ شروع کر دوں, جو 24 گھنٹے کے روزے. اور یہ یاد رکھیں کہ پہلے ہوتا یہی تھا کہ جو بندہ افطاری کر لیتا اس کے بعد اگر اسے نیند آ جاتی, اور نیند اگر آ گئی اس کے بعد بے شک وہ دوبارہ بیدار ہو جاتا, بے شک کی نماز اس نے پڑھنی ہوتی, پھر بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ کھانا کھائے. سرما بن قیس یہ ایک صحابی ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام, مزدور تھے, مزدوری کرنے والے تھے. سرما بن قیس افطاری کرتے ہیں
افطاری کے وقت اپنی بیوی سے کہتے ہیں کھانا جلدی بناؤ مجھے بھوک لگی. اب بیوی کھانا تیار کرنے میں لگ گئی. یہ پانی سے کھجور سے روزہ افطار کر کے لیٹ گئے. لیٹے لیٹے نیند غالب آ گئی. جب بیوی کھانا لے کے آئی اتنے میں یہ دیکھا سوئے ہوئے ہیں. اس نے اٹھایا کھانا کھا لو. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس وقت یہ روزہ صحابہ کے لیے بھی تھا کہ اگر نیند غالب آ گئی تو پھر کھانے کی اجازت نہیں. وہ صحابی کہتے کہ اب تو میں کھانا نہیں کھا سکتا مجھے چونکہ نیند غالب آ گئی تھی. وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں. تو اب اگلا روزہ اسی طرح پانی اور کھجور سے ہی رکھا. گویا کہ سحری کا سلسلہ نہیں تھا. افطاری کے وقت جو کھا لیا وہ کھا لیا. اس کے بعد اگر نیند غالب آ گئی اس کے بعد نہیں کھا سکتے. یہ کرائٹیریا تھا اور مسلمانوں کے لیے تھا. سلمہ بن قیس یہ سارا دن مزدوری کرنے کے بعد تھکے ہوئے تھے. ایک کھجور اور پانی سے افطاری کرتے ہیں. جب کھانا کھانے کا معاملہ آتا ہے تو نیند غالب آ گئی, سو گئے, لہٰذا کھانا نہ کھا سکے. اگلا دن بھی اسی طرح بھوک پہلے لگی ہوئی تھی, اب اگلا دن بھی بغیر کھائے پیے وہ چل رہے, مزدوری کر رہے, کرتے کرتے بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب بے ہوش ہو کے گر پڑے تو صحابہ اٹھا کے لے کے آئے. ہوش میں خیر آ گئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ حضور سلمہ بن قیس کے ساتھ یہ ہوا. سارا ماجرا بتایا گیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت سے بے حد پیار کرتے ہیں, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت نازنین پہ گراں گزرا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے صحابی پہ کتنا کڑا وقت ہے کہ پہلے 24 گھنٹے گزر گئے, اب دوسرے 24 گھنٹے. اب کیفیت یہ ہے کہ بیچارے نے بے ہوشی ہونا تھا. اللہ کی بارگاہ میں ابھی شاید زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عرض کیا مگر اللہ کا حکم آ گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا کھانا ان کے لیے حلال کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پابندی تھی, دونوں میاں بیوی آپس میں حلال ہونے کے باوجود رمضان کی راتوں میں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. مگر روایت میں آتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ صحبت کر بیٹھے. اب کیا ہے معاملات یہ ہیں کہ رب کائنات جل وعلا نے جو قرآن میں آیات نازل کی کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کر لیتے تھے, منع تھا, اس کے باوجود تم بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے. چلیں کوئی بات نہیں, اب یہ درگزر کیا جا رہا ہے. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. اب تمہارے لیے حلال کر دی گئی راتیں کہ آپ اپنی بیویوں کو مس کر سکتے ہو, ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو. یہ راتیں بھی حلال ہو گئیں, رات کو کھانا بھی حلال ہو گیا. اور پھر سحری کھانے کے حوالے سے حکم مل گیا. کچھ صحابہ کی عادت بنی ہوئی تھی, سحری نہیں کھاتے تھے, ان کے اندر جذبہ تھا کہ ہم تو بس وہی جیسے پہلے تھا ویسے کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دی. صحابہ کے چہرے زردی مائل ہوئے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھتے کہ میں بیویاں بھی رکھتا ہوں, میں شادیاں بھی کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ میں روزے بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں. تم مجھ سے زیادہ آگے نکلنا چاہتے ہو, لہٰذا تم بھی افطاری کیا کرو, سحری کھایا کرو. پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ یہ پابندی لگا دی کہ جو سحری نہیں کھائے گا اللہ کے ہاں اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو سحری کھانے والا کو ملے گا. سارے صحابہ سحری کھانے لگ گئے. اب اللہ کریم جل وعلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کے لیے خوشخبری دی. وہ کیا؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمتیں بھیجتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا ترجمہ تو یہ ہے نا کہ درود بھیجتے ہیں. جب اللہ کے نبی کے حوالے سے یہ آیت ہوگی تو ہم لفظ کہیں گے کہ درود بھیجتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یہاں پہ معنی وہی ہے, ترجمہ بھی وہی بنتا ہے. درود بھی تو رحمتیں ہیں نا اللہ کی. سبحان اللہ. لیکن سرکار کے حوالے سے جو بات ہے مخصوص ہے. لفظ درود کا وہاں پہ یوز کریں, جب بات سحری کھانے والوں کی آئے تو وہاں پہ رحمتیں اور برکتیں ترجمہ کر دیں. یہ علماء نے تھوڑا سا ایک فرق رکھا ہے چونکہ آیت وہی ہے اور یہ حدیث ہے جو کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ برکتیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں. اللہ رحمتوں کو تھال بھر بھر کے رحمتوں کے برکتوں کے دیتا ہے کہ جاؤ اس گھر پہ دیکھ کے اور جو سحری کھا رہے ہیں. تو لہٰذا بعض لوگ عادت بنا لیتے, کہتے مجھ سے سحری کھانے کے لیے اٹھا نہیں چاہتا, میں نے ایسے روزہ رکھ لینا. یہ غلط ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترک ہے. لہٰذا اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ اٹھ کے سحری کھائی جائے.
تو لہٰذا سحری کھانے کو باقاعدہ اہتمام کریں، اور اس میں ایک لطف آتا ہے. آپ سحری کے بہانے سے اٹھیں گے، 2 نفل بھی پڑھنا نصیب ہو جائیں گے. آگے پیچھے تہجد پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن رمضان المبارک میں بندے کو تہجد نصیب ہوتی ہے. اور اللہ کے ہاں وہ 2 نفل اتنے مقبول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارا کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ 2 نفل جو رات کے ہیں وہ ایک پلڑے میں، یہ بھاری ہوں گے ساری کائنات سے. تو لہٰذا ان کا بھی اہتمام کریں. اور کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ماہ سیام اللہ کا وہ مہمان ہے جس کا تم اہتمام کرو. اتنا اہتمام کرنے کا حکم دیتے کریم آقا علیہ السلام خوش ہو جاتے. اب ماہ شعبان سرکار کا بڑی خوشی میں گزر رہا ہے، اتنی خوشی میں گزر رہا ہے. فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ. اللہ اور اس کے رسول کے یہ 2 مہینے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، روایت میں آتا ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھتے، رجب میں شروع کر لیتے. اور رجب کے روزوں کا بھی بڑا اجر ہے. ایسے اجر ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک کوا اگر اڑتا رہے جب تک وہ پوری زندگی اڑتا رہے، جتنا فاصلہ طے کرے گا اللہ دوزخ کی آگ سے بندے کو اتنا دور کر دے. وہ کوے کے حوالے سے ذکر حدیث میں کیوں آیا؟ علماء نے اس کے بارے میں وضاحت کی، اس لیے کہ کوے کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں 500 سال، بعض کہتے ہیں 200 سال، بعض کہتے ہیں 100 سال. اتنی عمر اس کوے کی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس حوالے سے اس کا ذکر کیا. کوا جتنا سفر کرتا ہے پوری زندگی میں، اتنا فاصلہ دوزخ سے اس بندے کو دور کر دیا جاتا ہے. پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ کریم جل وعلا نے اتنا معتبر بنایا ہے کہ اگر اللہ نے میری امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کبھی رمضان نہ عطا کرتا. سبحان اللہ. یقین کریں یہ حدیث پڑھ کے ایمان تازہ ہوا کہ اللہ نے یہ بخشش کا بہانہ بنایا، یہ سبب بنایا کہ میں نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو ماہ سیام تحفے کے طور پہ دے دیا کہ ماہ سیام کی قدر کرنے والا، اہتمام کرنے والا، احتساب اور ایمان کے ساتھ روزے رکھنے والا وہ ایسے ہے کہ اگر اس پہ جہنم واجب تھی اللہ اسے جنتی بنا دے. آپ حیران ہوں گے، میں نے جو حدیث پڑھی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی کو افطار کروایا اس پہ بھی اگر جہنم واجب تھی تو اللہ اسے جنتی بنا دے. یقین کریں اجر کے حوالے سے کبھی کنجوسی نہ کریں، کبھی نہ سوچیں کہ یار یہ حدیث میں نے تو نہیں پڑھی، میں نے تو بھئی جب اللہ دینے پہ آتا ہے جو چاہے دے دے، مالک ہے. ایک روایت میں نے پڑھی کہ جو 1 گھونٹ پانی پلائے گا اللہ کریم جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے حوض کوثر کا جام پلاؤں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزے دار کو افطار کروائے گا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا افطاری کرنے والے کو ملا. اب افطاری کرنے والے کو تو روزے کی افطاری کا اجر ملنا نہ روزے کا اجر ملنا کہ اس نے روزہ افطار کیا. جس نے افطار کروایا اس سے بھی اتنا ہی اجر جتنا اس نے اجر پایا. اب بات یہ ہے کہ ایک بندہ خود روزہ نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی ہے، وہ کیا کرے؟ علماء نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ روزے دار کے برابر اسے بھی اجر ملنا جس نے افطار کروایا، تو لہٰذا اس کا فدیہ یہی ہے کہ جو شیخ فانی ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے؟ وہ سحری اور افطاری کسی بندے کو کروا دے جو روزہ رکھ سکتا ہے. اس کو اگر وہ سحری اور افطاری کا کھانا دے دے گا وہ اس کا جتنا اجر اس کو ملنا ہے اتنا اجر اس کو بھی ملے گا جس نے کھلایا پلایا. لہٰذا علماء نے اس کا فدیہ رکھا ہے. بعض نے کہا 3000 روپے کافی ہے، 100 روپے یومیہ اگر سحری افطاری کا 50 روپے میں کھانا مل جاتا ہے. اچھا بعض علماء نے کہا نہیں جی مہنگائی کا دور ہے، 50 میں کھانا نہیں ملتا، کم از کم ایک وقت کا کھانا 100 روپے میں ملتا ہے. تو انہوں نے کہا 6000 کم از کم وہ فدیہ دے. بعض نے کہا 3000 دے. یہ حیثیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک بندہ خود صاحب حیثیت ہے، پیسے والا ہے، وہ کڑائی گوشت کے پیسے دے دے، اچھی بات ہے، وہ اچھا کھانا کھلائے، اچھی سحری کرائے، اچھی افطاری کروائے، پھر اس کو اس کے مطابق اجر ہوگا. ایک بندہ بیچارہ پہلے اتنا غربت کا مرا ہوا ہے، وہ 3000 بھی نہیں دے سکتا، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بانگے دوہل بات کر رہا ہوں اور یہ گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس سے کوئی مواخذہ نہیں.
اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ اسے ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس بیچارے کی جینون مجبوری ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی بیچارہ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگی، شوگر ڈاؤن ہوئی، اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، ایسی صورت میں اسے اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔ علماء کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ واقعی تو حقدار ہے، لہٰذا تو روزے نہ رکھ۔ اس کے لیے میں نے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ عبادت گزار ہو، نماز پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، اس کے اندر سارے گن ہوں، ساری خوبیاں ہوں، مگر بیمار پڑ جائے، اب وہ بستر مرگ پہ پڑا ہے، علیل اتنا ہے کہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، کوئی بھی عبادت بجا نہیں لا رہا۔ اب یہ فرشتے جو کرامن کاتبین، یہ تو فارغ ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دست بستہ عرض کرتے ہیں، مالک اب ہم کیا کریں؟ وہ بندہ تو بیچارہ بستر مرگ پہ پڑا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، کوئی عبادت بھی تو نہیں کر پا رہا، ہم کیا لکھیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو وہ دنیا میں پہلے کرتا تھا نا، نماز پڑھتا تھا، فرشتے عرض کرتے مالک 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، اور میں ہر نماز کے وقت اس کے نامہ اعمال میں نماز کا اجر لکھ دوں۔ قرآن کتنا پڑھتا تھا؟ وہ روزانہ کے 2 پارے پڑھتا تھا، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے روزانہ کے 2 پارے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ وہ روزے رکھتا تھا، جی مالک وہ بالکل رکھتا تھا، اللہ کریم جل وعلا حکم دیتے ہیں فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں روزے کا اجر لکھ دو۔ جو وہ صدقہ و خیرات کرتا تھا، جو اس کی پوری زندگی کے اندر نیکیاں تھیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے، جس وقت پہ جو نیکی وہ کرتا تھا آپ اس وقت پہ آپ اس کے نامہ اعمال میں وہی نیکیاں لکھتے جائیں یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ کتنا بڑا اجر ہے! تو اس لیے میں کہا تھا کوئی مواخذہ اس پہ نہیں، اس لیے کوئی بیچارہ بے بس ہے، مجبور ہے، وہ نہیں دے سکتا، تو ایسی صورت میں اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ بس صرف 5 سے 7 منٹ اور لیتا ہوں آپ کے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو روزہ دار ہوتا ہے، یقیناً روزہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ بہت سارے گناہوں سے اسے بچا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے آ کے گالیاں دی، کسی نے آ کے برا بھلا کہا، اب یہ بھی جذباتی ہے، جو شیلا ہے، کہتا ہے اگر میرا روزہ نہ ہوتا نا پھر میں تجھے بتاتا۔ یہ قدرتی بات ہے، یہ جملہ بندہ منہ سے نکالتا ہے، یار میں روزے سے ہوں، تو چپ کر جا، مجھے کچھ نہ کہے، اگر میرا روزہ نہ ہوتا پھر میں تجھ سے بات کرتا۔ اب چونکہ روزے کی ایک ایسی پابندی ہے میرے اندر، میں کبھی گناہ کے کام میں قریب نہیں ہوں گا۔ ایک تو یہ رکاوٹ قدرتی اس کے لیے بن گئی، روزہ تھا بچ گیا وہ گناہ کرنے سے، ورنہ جذبات میں آ کے پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ کر بیٹھتا، اسے مارتا پیٹتا قتل کر دیتا، مگر روزے نے اسے بچائے رکھا۔ بات یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعض امتی ایسے ہوں گے کہ روزہ بھی رکھیں گے، راتوں کو گناہ بھی کریں گے، لیکن ایسے بندوں کو اللہ کریم جل وعلا جہاں روزے کی فضیلت ہے کہ اجر 2 گنا ہے، نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، فرضوں کو 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے، تو ایسے ہی بندے کا گناہ بھی روزوں کے اندر وہ گناہ کرے گا تو وہ کئی گنا زیادہ اس کا عذاب ملے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ کشف قبور جانتے تھے، کشف قبور کیا ہے؟ کہ قبر کے اندر سے کشف حاصل ہو کہ قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، جب بھی قبرستان میں جاتے کسی نہ کسی قبر پہ بیٹھ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مالک اس کے بارے میں مجھے بتا کہ اس کے ساتھ تو کیا کر رہا ہے۔ ایک قبر پہ بیٹھے، دیکھا اندر عذاب ہو رہا ہے، آگ میں جل رہا ہے مردہ۔ اب وہ مردہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے علی مجھے بچا لیجیے، اے علی مجھے بچا لیجیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مالک تیرا محبوب کا امتی ہے، تیرا بندہ ہے، تو اسے معاف کر دے نا۔ اب مولا علی شیر خدا اس کی سفارش بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ آگے سے آواز آتی کہ اے علی یہ وہ شخص ہے جو روزہ بھی رکھتا تھا مگر رات کی تنہائی میں گناہ بھی کرتا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے عذاب سے دوچار کیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی، میں نے سر سجدے میں رکھ دیا، مالک تو بے نیاز ہے، تیرے محبوب کا امتی آگ میں جلے تیری شان کے لائق تو نہیں ہے، مالک اسے بخش دے، اسے بخش دے، تو بخشن ہار ہے،
کہتے میں نے اتنی مناجات کی کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ علی میں نے تیری سفارش قبول کی اور میں نے اسے بخش دی. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی نسبتیں بعض اوقات کام آ جاتی ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 نور ہیں. اللہ نے میری امت کو 2 نور دیے ہیں, ایک رمضان ایک قرآن. سبحان. رمضان اور قرآن یہ 2 نور ہیں. قبر کا اندھیرا اور حشر کا اندھیرا, یہ 2 اندھیرے ہیں. ان دونوں اندھیروں کو دور کرنے کے لیے قرآن اور رمضان کام آئیں گے. سبحان. قبر کے اندھیرے کے لیے قرآن کام آئے گا اور روزہ ڈھال بن جائے گا. الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے. عذاب آئے گا اس طرف سے, روزہ ڈھال کے طور پہ آگے آ جائے گا. اب فرشتے مارنے کے لیے تیار ہیں بندے کو کہ اس کے گناہ بڑھیں گے, مگر روزہ ڈھال بن جائے گا آگے سے, ایسی ڈھال کہ فرشتے اس بندے کو مار نہیں سکیں. اور ادھر سے فرشتے آئیں گے, یہ ڈھال آگے آ جائے گی. وہ تلوار اور ڈھال کا مقابلہ ہوتا ہے نا. ایک بندے کے ہاتھ میں ڈھال ہے, جیسے ہمارے ہاں پرات ہوتی ہے, اس کے ہینڈل بنا ہوتا ہے, اس کو پکڑا ہوتا ہے, وہ آگے کر دیتے, تلوار مارتے تو ڈھال آگے بچا لیتی تلوار کے وار سے. تو اسی طرح روزہ بطور ڈھال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جو میدان حشر ہوگا وہاں پہ بھی ایک اندھیرا ہوگا. میں پریشان تھا کہ وہاں پہ اندھیرا کیسے ہوگا جبکہ ساری دنیا وہاں پہ ہوگی, سورج سوا نیزے پہ ہوگا. اب یہ روایتیں سب نے پڑھی سنی. جب سورج کی اتنی روشنی ہوگی پھر اندھیرا کہاں سے ہوگا. میں نے پھر اس بارے میں مزید مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ بات اندھیرے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بندے بکھر جائیں گے. کوئی کسی علاقے میں چلا گیا, کوئی کسی علاقے میں چلا گیا, قبریں کھلی. اب کون کہاں دفن ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ قبلہ ڈاکٹر سراج صاحب گئے, وہ قبرستان شرح میں دفن ہوئے, اس کے بچے ادھر ملتان میں. اب جب قبریں کھلیں گی سب نے جانا ہے. مسجدیں جہاں جہاں ہم نماز جمعہ پڑھتے ہیں یہ سواریاں بن جائیں گی. سبحان. قربانیاں جو بندے نے کی ہوں گی, جتنا اچھا جانور ہوگا وہ بھی سواری بن جائے گا. اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے قربانیاں بھی کی ہوں گی, جمعے بھی پڑھے ہوں گے. اب ان کے لیے سواریوں کا انتخاب کیا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے انتخاب یہ ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ ان کے لیے قبر پہ سفید رنگ کی پروں والی اونٹنیاں وہ مقرر کر دیں گے. قبریں کھلیں گی, پروٹوکول ہوگا ان کے لیے. وہ اونٹنیوں پہ بیٹھیں گے, اونٹنیاں اڑتی ہوئی جائیں گی. اتنی بڑی سواری ہے. اونٹنیوں کو بھی اللہ پر دے دے گا اور وہ وہاں پہنچا دے گی جہاں میدان حشر ہے. میدان حشر کہاں ہے؟ میدان حشر میدان عرفات. ایک روایت ہے کہ ملک شام میں ہے. علماء نے دونوں کو تطبیق کیا کہ چونکہ پوری کائنات کے لوگ وہاں اکٹھے ہونے, کافر بھی ہوں گے, مشرک بھی ہوں گے, ہندو بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, یہود و نصارہ بھی ہوں گے, اربوں کے حساب سے لوگ ہیں, سارے کے سارے میدان عرفات میں نہیں آ سکتے. اب کیا ہوگا؟ میدان عرفات سے لے کے ملک شام کا شہر غوطہ, جو دمشق ایئرپورٹ سے جیسے باہر نکلیں, وہ باہر بورڈ لگا ہوا غوطہ, وہ شہر جو ہے اتنے فاصلے تک یہ سارا چٹیل میدان ہوگا. اب بندے بکھرے ہوئے, اتنی گیدرنگ میں, اتنی تعداد میں, بندے کو نہیں پتا کہ بھائی کدھر ہے, امی جی کدھر ہیں, والد صاحب کدھر ہیں. اب یہ جو روزہ دار ہوگا, جو قرآن پڑھنے والا ہوگا, اللہ اسے ایسی نگاہ فراست سے مالا مال کرے گا. اب اس نور کی بات کر رہا ہوں. ایسا نور اللہ عطا کرے گا کہ یہ کھڑا میدان عرفات میں ہے, اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے ابو کہاں. اچانک نگاہ اٹھائے گا, شہر غوطہ کہاں, دمشق کا شہر, وہ علاقہ جو ملک شام میں ہے, والد صاحب وہاں پہ, لیکن یہ یہاں پہ. یہ آواز دے گا ابو جی ادھر آ جاؤ, ابو جی ایک لمحے میں یہاں آ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان. امی کو آواز دے گا امی جی آپ بھی ادھر آ جاؤ. کیوں؟ اس کا مقام اتنا بڑا ہے, اللہ کے ہاں اس کی پذیرائی اتنی بڑی ہے. یہ وہ ہے جسے سفید رنگ کے پروں والی اونٹنیاں لے کے آئی. پروٹوکول ہے اس کا. وہاں پہ خوف اپنی جگہ, مگر اللہ کریم جل والا کی طرف سے اسے وہ نور ملے گا اس لیے کہ اس نے ساری زندگی قرآن پڑھا. سبحان. اللہ اسے وہ نور دے گا کہ اس نے روزے کا اہتمام کیا اور راتوں کو جاگا, نماز تراویح کا اہتمام کیا, ذکر فکر, قرآن کی تلاوت, یہ سب کچھ, یہ سارے تحفے, اس کا صلہ اللہ اس صورت میں دے گا کہ اس کی فیملی کا ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا.
وہ جہاں جہاں بھی بکھرے ہوں گے، اتنے گیدرنگ میں، رش میں، کوئی نشانی نہیں ہوگی کہ ہم اس نشانی سے پہچانیں۔ ایک ہی نشانی کہ اللہ جس جس کو نگاہ فراست دے گا، جس جس کو وہ نور دے گا، اس نور کی روشنی میں سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ وہ بے شک کسی قسم کے اندھیرے ہوں، وہ فاصلہ زیادہ ہو، وہ تب بھی وہ فاصلہ قریب نظر آ جائے گا۔ اللہ تنابیں کھینچ دے گا زمین، اسے قریب کر دے گا، دیر ہی نہیں لگے گی، جیسے بندہ چاہے گا ویسے ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ روزہ افطار کروانے کا اجر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو جو اپنی زبان سے گیلی جگہ کو چاٹ رہا تھا، یہ فاحشہ عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا ہے، بنی اسرائیل کا، میرے نبی سنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں وہ عورت تھی، فاحشہ تھی، زانیہ تھی، گندی عورت تھی، مگر اسے رحم آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کتا جو ہے اپنی زبان سے اس زمین کو چاٹ رہا ہے، گویا کہ پانی کی تری اس سے لے رہا ہے، پانی نہیں ہے وہاں پہ۔ اس کے دل میں اتنا رحم آیا، اس نے اپنی جوتی کو، اس کے جوتے کو، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کے رسی بنائی اور جوتا باندھا، اس نے کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا، اس کتے کو پلایا۔ وہ کتا خوش ہو گیا۔ اللہ کریم جل وعلا کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے بخش دیا، سبحان اللہ، اس زانیہ کو بخش دیا اللہ نے۔ اور بتانے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب یہاں پہ علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار وہ تو زانیہ عورت تھی، گندی عورت تھی، روزے بھی نہیں رکھتی تھی، عبادت بھی نہیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے تمام فرامین کو وہ خاک میں ملا رہی تھی، وہ فاحشہ عورت تھی، گندی عورت تھی۔ اس نے صرف ایک کتے کو پانی پلایا، بخشی گئی۔ جب بندہ مومن کو پانی پلائے گا، سبحان اللہ، جب بندہ مومن کو کھانا کھلائے گا، جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے گا، اپنی امی جان کو، ابو جان کو افطاری کا اہتمام کر کے دے گا، ان کے مزاج کے مطابق چیزیں فراہم کرے گا، اپنے چھوٹوں کے لیے، بچوں کے لیے کرے گا، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ایک کتے کو پانی پلائے تو زانیہ فاحشہ عورت بخشی جائے، کیا بندہ مومن کے درجے بلند نہیں ہوں گے؟ بخشش تو اللہ نے تحفے میں ویسے دے دی کہ ماہ سیام ہے۔ پھر ایک اور روایت آخری سنا دوں، عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا میری امت کو چونکہ بخشنا چاہتا ہے، اسی لیے رمضان کا تحفہ دیا، اور قرآن کا تحفہ بھی۔ اللہ میری امت کے گناہوں کو جب دیکھتا ہے، بعض اوقات اللہ جلال میں آ جاتا ہے، اور جلال میں آ کے اپنا عذاب مسلط کرنا چاہتا ہے۔ میری امت کے لیے جب عذاب مسلط کرنا چاہتا ہے تو میرے امتی بچے جو چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھتے ہیں، یا گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یا مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جب ان لوگوں کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ عذاب کا ارادہ مؤخر کر دیتا ہے سبحان اللہ، کہ آج نہیں دیتا، پھر دے دوں گا عذاب ان کو، اس لیے کہ آج تو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ان کے قرآن کی بدولت اللہ عذاب مؤخر کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس امت سے کتنا پیار کا وعدہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ماہ سیام آ رہا ہے، ماہ سیام کا اہتمام کریں۔ نماز تراویح کی بھی وضاحت کر دوں، یہ 20 رکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک مسلسل باجماعت نماز تراویح پڑھائی۔ چوتھے دن جب آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ جن نواحی بستیوں میں لوگوں کو نہیں پتا تھا، صحابہ نے جا جا کے بتا دیا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام کا ارادہ کیا ہے، 3 دن ہو گئے مسلسل ہمیں نماز کے لیے نوافل پڑھتے ہوئے۔ اب نفل ہی تھے نا، اللہ کے نبی نفل پڑھتے تھے، صحابہ کے لیے بھی اس وقت نفل ہی تھے، سرکار کے ساتھ نوافل میں شامل تھے، جن کو ہم سنت تراویح کہتے ہیں۔ ہمارے لیے سنت تراویح بن کے کیسے بنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ اب چوتھا دن جب آیا تو ساری نواحی بستیوں کے جتنے مسلمان ہوئے تھے، سارے صحابہ مسجد نبوی میں آ گئے۔ مسجد نبوی میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام حجرہ عائشہ سے باہر آتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اتنا پیارا منظر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آج اتنا اہتمام ہے کہ لوگ جوک در جوک ٹولیاں بنا کے آ رہے ہیں، مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اتنا رش ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یہ نوافل کا اہتمام اپنے گھروں میں کرو۔ اور خود بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ انور میں واپس آ گئے۔ اب صحابہ کو جو ایک جذبہ تھا، شوق تھا، بظاہر تو ڈسٹربنس ہوئی،
ان کے ذہن میں آیا خیال کہ ہم تو اتنے شوق سے جمع ہوئے تھے مگر یہ کیا ہوا، مگر اللہ کے نبی کے حکم کو ہمیشہ مقدم جانتے تھے، چلے گئے گھروں میں۔ اب اس وقت سے لے کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک دوبارہ کبھی جماعت نہیں ہوئی نماز تراویح کی، اتنے عرصے میں کبھی جماعت نہیں ہوئی، یہ صرف 3 دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی۔ اب کیا ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے مشاورت کی، صحابہ کو اکٹھا کیا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی، چاہت تھی، خواہش تھی کہ نوافل کی جماعت ہونی چاہیے اور سنت تراویح کا اہتمام ہم نے بھی کرنا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، مگر آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ حضور آپ نے گھروں میں پڑھنے کا حکم کیوں دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ اتنا پیارا منظر مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اگر رب کو پسند آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل علیہ السلام آ جائیں اور آ کے عرض کریں کہ حضور رب کا حکم ہے کہ یہ آپ کی امت کے لیے میں نے 20 رکعتیں فرض کر دی، میری امت کی طبیعت پہ گراں گزرے گا، میں نے تو 45 نمازیں معاف کروا دی اپنی امت کے لیے، اور 45 نمازیں معاف کروائیں، یہ 20 تراویحیں پھر پڑھنی پڑ جائیں گی ان کو، میں اپنی امت کی طبیعت پہ جو بات گراں گزرے مجھے بھی پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا گھروں میں پڑھ لو جا کے، اب فرض نہیں ہوگی۔ جب اتنا خوبصورت منظر نہیں ہوگا تو فرض بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یار اب نہ تو فرشتے نے آنا ہے، نہ میں نبی ہوں، میں تو صحابی ہوں اللہ کے نبی کا، مجھ پہ تو وہی نازل ہونی نہیں، لہٰذا اگر ہم اہتمام اب کر لیں اللہ کے نبی کتنے خوش ہو جائیں گے، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام کیا باجماعت نماز تراویح 20 رکعت، اور آج تک مکہ مدینہ میں 20 رکعتیں ہی پڑھی گئی۔ اب یہ کرونا جب آیا، کرونا کے دنوں میں پہلے تو نمازیں ہی ختم کر دی گئی، ہر بندہ اپنے گھروں میں پڑھتا تھا، پھر وہ فاصلہ آ گیا کہ جی اتنے فاصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، پھر نماز تراویح جہاں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی حرم نبوی میں، حرم کعبہ میں، انہوں نے 10 رکعتیں کر دی، یار 10 رکعتیں بھی ثابت ہیں، اس لیے قیام اللیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہ 10 رکعتیں نماز تراویح کے علاوہ پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس کو قیام اللیل میں شامل کر لیتے ہیں۔ بعض نے علماء نے فتویٰ دیا کہ نماز تہجد سرکار پڑھا کرتے تھے 12 نفل، چلیں اسی کو شمار کر لیتے ہیں۔ بہرحال جیسے بھی ہوا حکومت وقت نے یہ آرڈر دے دیا کہ 10 رکعتیں آپ نے تراویح کی پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد وقفہ کرنا ہے، وقفہ کرنے کے بعد دوبارہ قیام اللیل 10 رکعتیں پھر پڑھ لیں۔ اب ان کو اور ان کو ملائیں تو 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ پہلے تو باقاعدہ پہلے 20 پڑھی جاتی تھیں، 10 نفل علیحدہ پڑھے جاتے تھے، 30 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، اب وہاں پہ ٹوٹل 20 پڑھی جاتی ہیں، درمیان میں 1-2 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں اتنا عرصہ باجماعت نماز نہیں پڑھی گئی، ٹھیک ہو گیا، کوئی گناہ نہیں ہوا، کسی صحابی نے بھی تراویح نہیں پڑھی مگر روزے رکھتے رہے، روزے ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باجماعت تراویح کا اہتمام ہوا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو بعض اوقات 20 تراویح پہ مجبور کرتے ہیں کہ جی 20 پڑھنی، میں کہتا ہوں یار نہیں کرنا چاہیے، وہ بیچارہ اس وجہ سے مسجد میں نہیں آتا کہ 20 پڑھنی پڑے گی تو یہ میری طبیعت پہ گراں گزرے گا، تو لہٰذا وہ کہتا ہے میں نے تو 8 پڑھنی، حوالے صاحب کہتے ہیں یہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں پڑھتے 8۔ اب بات یہ ہے کہ جھگڑا ہو گیا، تھوڑے سے گلے شکوے ہو گئے، بعض اوقات بچہ اپنی آسانی چاہتے ہوئے وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے میں وہابی تو وہابی صحیح۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جھگڑا پیدا نہ کریں، اگر وہ 8 پڑھ کے واپس جاتا چلے کوئی بات نہیں، جانے دیں، something is better than nothing، نہ ہونے سے بہتر ہے جتنی وہ پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ آپ اپنے بیٹے کو، بھائی کو، رشتہ داروں کو قریب تو لائیں نا، مسجد میں داخل کرنا آپ کا کام ہے، توفیق دینا میرے رب کا کام، پھر اللہ چاہے گا تو اسے 10 تراویح پڑھنے کے بعد جانے کا دل ہی نہیں چاہے گا، وہ کہے گا نہیں یار میں اور پڑھوں گا، میں اور پڑھوں گا۔ جب قرآن سنے گا نا دل چاہے گا کہ میں 20 کی 20 پوری پڑھ کے جاؤں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تعداد کو نہیں دیکھنا، ہم نے خلوص کو دیکھنا۔ خلوص سے پڑھی ہوئی 2 رکعت بھی بندے کے لیے کافی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا ایک انداز ہے۔ تو اللہ توفیق دے، ہم نے قرآن کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے
جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا مگر ان کی خدمت نہ کر سکا، خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کیا اور اپنے اوپر جنت اس نے واجب نہ کر لی۔ اسی طرح جس نے رمضان تو پایا مگر ماہ سیام کے روزے رکھ کے اتنی عبادت کر کے اپنی بخشش کا اسے ذریعہ نہ بنا سکا، وہ بھی بخیل ہے۔ اور وہ بھی بخیل ہے جس نے میرا نام تو سنا مگر درود و سلام نہ پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتوں پہ آمین کہا تھا، اور یہ باتیں کس نے کی تھیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے۔ تو لہٰذا ہم نے ان کا اہتمام کرنا ہے، درود و سلام بھی سرکار پہ پڑھنا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کر لیں اتنا زیادہ اجر ہے۔ اور ماہ سیام میں تو بہت اہتمام کریں، کھلانے کے اعتبار سے، پہنانے کے اعتبار سے، ہر ضرورت کا خیال رکھیں، میڈیسن جو ان کی ہے اس کا اہتمام کریں۔ اپنی کوشش آپ کرنے، اللہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ دعا فرمائیں۔ اللہ